میں میرے عزیز مومنین، میری آج کی اس سٹوری کا عنوان ہے دولت والے لوگ۔ پرائیویٹ اسپتال کے باس نے ایک روز اپنے ماتحت کام کرنے والی ایک نرس سے کہا، نرس، آپ کا کام بڑا تسلی بخش ہے، میں آپ کے کام سے بہت خوش ہوں۔ آپ جس لگن اور جذبے سے کام کرتی ہیں اس کے لیے آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ یہ سب کچھ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ نرس نے کہا، سر، میں نے ایک مڈل کلاس فیملی میں آنکھ کھولی۔ ڈیڈی کا اچھا خاصا بزنس تھا، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اچھا گھر، اچھی خوراک، اچھا لباس، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہمیں یہ سب کچھ میسر تھا۔ والدین اکثر کہا کرتے تھے کہ میں بچپن میں بڑی خوبصورت تھی، اس لیے والدین نے میرا نام روت رکھا۔ جب میں اسکول جانے کے قابل ہوئی تو مجھے ایک مشن اسکول میں داخل کرا دیا گیا، اور چونکہ ذاتی طور پر مجھے لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے پڑھائی کے معاملے میں نے اپنے والدین کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ میں نے بڑی دلچسپی، لگن اور محنت سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ والدین بڑے خوش تھے اور میٹرک پاس کرنے کے بعد والدین نے مجھے نرسنگ کورس کے لیے بھیج دیا، اور کورس ختم ہوتے ہی میں نے ایک اسپتال میں ملازمت اختیار کر لی۔ ان دنوں جب میں بطور اسٹاف نرس کام کر رہی تھی تو میری شادی ہو گئی۔ میرا خاوند بیرون ملک ایک اچھی ملازمت پر مامور تھا، اور چونکہ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی اس لیے میں اپنی ملازمت کو جاری نہ رکھ سکی۔ زندگی بڑی ہی پرسکون تھی، خدا نے ہمیں کسی بھی نعمت سے محروم نہ رکھا۔ اولاد، دھن دولت، سب کچھ ہمارے پاس تھا، اور کیا بتاؤں سر، پھر ایسے ہوا جیسے ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ میرا خاوند بیرون ملک سے واپس آ گیا اور اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا، لیکن اس میں بہت بڑی رقم کا نقصان اٹھانا پڑا۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا اور روز بروز ہمارے حالات بگڑتے گئے۔ جمع شدہ پونجی چند ماہ میں ٹھکانے لگ گئی اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ جب سب کچھ خرچ ہو گیا تو ہم دونوں نوکری کی تلاش میں نکل پڑے۔ جہاں بھی درخواست دی جواب ملا، سوری، ملازمت نہیں ہے۔ میں نے سوچا، میں اسٹاف نرس ہوں، کوشش کرتی ہوں، اور میں نے آپ کے ہسپتال میں درخواست دی تو آپ کی شفقت سے اب آپ کے زیر سایہ کام کر رہی ہوں۔ سر، آپ بڑے اچھے انسان ہیں جو ہم جیسے ضرورت مند انسانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں اور میرا خاوند تو گھر میں آپ کے گن گاتے رہتے ہیں۔ آپ نے ملازمت دے کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ سر، میں نے اچھے اصول کہاں سے اپنائے تو میں فخر سے بتاتی ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے والدین اور اساتذہ سے پایا ہے۔ باس نے کہا، نرس، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔
इन अल्फाज के साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो गया। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता रूथ के लिए बॉस की हमदर्दियाँ बढ़ने लगी। वो जब चाहते रूथ को अपने दफ्तर में बुला लेते और इधर उधर की बातें होती रहती। एक रोज़ बॉस बड़े बन ठन कर आए और हस्बे मामूल रूथ को अपने दफ्तर में बुलाया। रूथ ने उन्हें अच्छे मूड में देखकर कहा, सर, आप आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? बॉस ने कहा, रूथ, मेरी खुशी की वजह तो आप ही हैं। मुझे तो आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी मिलती है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ही पास रहा करें। अगर आप मेरी सेक्रेटरी बन जाएं तो कैसा रहेगा? रूथ ने कहा, सर, हम पर आपके पहले ही बड़े एहसान हैं। मैं नर्सिंग के शोबे में रहते हुए भी आपकी इज्जत तो एहतराम का ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। बॉस ने कहा, रूथ, दरअसल बात यह है कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। हर वक्त आपका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं जानता हूं कि आप बच्चों वाली शादीशुदा औरत हैं, लेकिन पता नहीं आपने मुझे क्या कर दिया है। मैं आपको चाहने लगा हूं। प्लीज़ मेरी बात मान लें और मेरी सेक्रेटरी बन जाए। जो आप मांगेंगी मिलेगा। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और फिर आपके खामंद को भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। सर, आप दौलत वाले लोग हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है। आपकी मेहरबानियाँ ही इतनी हैं कि मैं आपको बुरा भला तो कह नहीं सकती। बहरहाल ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग अस्पताल के मालिक तो बन गए हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि नर्सिंग का शोबा बड़ा मुकद्दस होता है। लोग हमें सिस्टर कहकर पुकारते हैं। हम लोग बड़े इज्जतदार होते हैं और शायद आप भूल गए हैं कि खुश इखलाकी हमारी तरबियत का हिस्सा होती है। दूसरों को खुश रखना और खुशी देना हमारी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन हम लोगों को खुशगवार माहौल में गुफ्तगू करने से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम गलत किस्म के लोग होते हैं। शायद हमें से भी चंद एक ऐसे होंगे जो अपने पेशे के लिए बदनामी का बायस बन जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं चंद सिक्कों की खातर अपने खाल के हकीकी, अपने पेशे और अपने खामंद के लिए बेवफा नहीं बनूंगी। मैं आपकी बातें मानकर ना तो मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते को बर्बाद होने दूंगी और ना ही नर्सिंग के मुकद्दस शोबे पर आंच आने दूंगी। बॉस ने बड़े गुस्से से रूथ से कहा, देखो नर्स, मैंने सेक्रेटरी की ऑफ़र देकर तुम्हारी दुनिया बदलने की कोशिश की है, लेकिन तुम इज्जत के रोने लगी हो। और अब मेरा फैसला सुनो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो अपने घर जा सकती हो, लेकिन याद रखो, फिर तुम्हारे लिए मेरे अस्पताल में कोई जगह नहीं होगी। सर, मैं तो आपको देवता समझती रही, लेकिन आपने मेरी बेबसी और बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत खरीदने की
کوشش کی ہے۔ اس لیے میں تو آپ جیسے بہروپیے کہ ہاں ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتی اور اپنی حد تک سمجھتی ہوں۔ میں آج ہی بدکاری کے اس اڈے کو چھوڑ رہی ہوں۔ روت کی ملازمت چھوٹ گئی اور گھر کے حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ غربت نے گھر میں ڈیرے لگا لیے۔ کئی بار بچوں کو بھوکے ہی سلانا پڑا۔ اپنے پرائے سب ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ شاید کسی نے سچ ہی کہا ہے، پیسہ ہی جان ہے اور پیسہ ہی مال ہے۔ پیسہ ہی جان ہے اور پیسہ ہی مال ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ چرخے کی مال ہے۔ بن جاتے ہیں اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے، بن جاتے ہیں اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ بیچاری روت ایک روز ایک بنگلے پر گئی اور بیگم صاحبہ کو کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کسی کام پر لگا لو، میں ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیگم صاحبہ نے روت کو پیسے دیے اور کہا، کل سے کام پر آ جانا۔ روت جو کہ ایک سٹاف نرس تھی، اس نے ایک بنگلے میں 3 ماہ تک صفائی اور برتن دھونے کا کام کیا، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ ان حالات میں اگرچہ تمام رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا، تاہم خدا کے خادم باقاعدگی سے ان کے پاس آتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے اور انہیں حوصلہ اور ہمت دیتے رہے تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ آخرکار ان کی دعاؤں کی بدولت ان کے گھر کے حالات بدلے۔ روت کو ایک ہسپتال میں پہلے سے زیادہ اچھی ملازمت مل گئی اور وہ بڑی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ حالات بدلتے ہی روت نے اس خدائے مہربان کا شکریہ ادا کیا جس نے آزمائش اور انتہائی کٹھن حالات میں انہیں سنبھالے رکھا۔